عبدالحمید لون صاحب، ٹرمپ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات خاص طور پہ مارکہ حق کی جیت کے بعد بہت بہترین ہو گئے، تو کیا ٹرمپ کے ساتھ ان تعلقات کو، پاکستان کے جو خارجہ تعلقات ہیں ان کی بہتری کو، بلکہ اس وقت دے آر آن دا موسٹ ہائیسٹ آف دا پوائنٹ، اس کو استعمال کرتے ہوئے، اور ٹرمپ خود بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کروانے میں انٹرسٹڈ ہیں، تو پاکستان کیا اس اپرچونٹی کو یوٹیلائز کر رہا ہے ابھی تک کہ ٹرمپ کی انوالومنٹ کروا کے کشمیر کا مسئلہ حل کروا سکے؟ پہلی بات یہ کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں ثالثی کروں تو یہ ہمارا معاملہ ریکوگنائز ہے۔ اب ہندوستان کا جو جھوٹا بیانیہ ہے، دنیا میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس کا موقف بڑا کمزور ہے، تو وہیں ہم اگر ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جارحانہ طریقے سے آگے بڑھیں اور لابی کریں دنیا کے اندر، تو یہ بھی مؤثر ہو سکتی ہے۔ تو ٹرمپ کی تو ہمیں حمایت حاصل ہے، ہم اس پہ مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حمایت کو ہم نے کیپٹلائز کیا ہے ابھی تک، یا وہ ابھی بالکل کر بھی رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیف آپشن کے طور پہ ہم نے سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے؟ جی بالکل کر بھی رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کوئی بریک تھرو بھی ہوگا۔ اچھا، بالکل ایسا بھی ہے۔ آپ کو ایسی توقع ہے؟ تو بالکل ایسا توقع ہے۔ اور آپ کو ایسی توقع کیوں ہے؟ چونکہ کشمیر ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے، اور جہاں وہ خود کہتا ہے کہ میں نے 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی جانیں بچائی ہے، تو اگر یہاں جنگ چھڑ گئی، چونکہ اس کی حساسیت کو اب سمجھا گیا ہے، اور پھر برصغیر جنوبی ایشیا کے ساتھ پوری دنیا متاثر ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس مسئلے کو جو ہے نا ایڈریس کرنا ہوگا، اور اس میں کشمیریوں کی جو خواہشات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو وہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا ابھی دنیا میں ایک اچھا امیج ہے، اور جہاں ہندوستان ہمیں آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ خود تنہا ہو گیا، اب اس کے ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھی نہیں ہے، اب ڈونلڈ ٹرمپ ٹیرف کی بات کرتا ہے، اب یورپ بھی اس سے ڈالا ہے۔ دوسری بڑی بات یہ کہ ہندوستان سٹیٹ سپانسر ٹیررزم میں انوالو ہے، اور جہاں پاکستان بار بار دنیا کو کہتا تھا کہ ان ہلاکتوں میں، ان کلنگز کے حوالے سے را اور ان کی ایجنسیاں ملوث ہے، دنیا نے جو ہے نا وہ ایسی جو ہے نا نفی کر دی تھی ان چیزوں کو کہ شاید ہو رہا ہے، لیکن جب ان کے گھروں میں آگ لگی کینیڈا کے اندر یا امریکہ کے اندر، تب جا کے انہیں احساس ہوا کہ ہندوستان تو واقعی دہشت گردی کر رہا ہے۔ پھر گجرات از آلسو دا انٹرنیشنل کلر، بالکل ایسا ہی، اور اس کے حوالے سے تو ہیوسٹن کی عدالت میں ایک پٹیشن بھی داخل کی تھی، اور امریکہ کے اندر ایکسس نہیں تھا اس وقت مودی کو، تو وہیں I-5 بھی اس کی گواہ ہے کہ اس ٹیررزم میں ہندوستان انوالو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا کہ ہندوستان کو اس کا احتساب کیا جائے، اسے کشمیر کے اندر جو وار کرائمز میں ملوث ہے، جو ریپ کے حوالے سے ان کی فورسز اور ان کے افسران ملوث ہے، ان کو اب ہیگ کے ٹریبونل میں کھینچا جائے، ICJ کے اندر ان کو لے جایا جائے۔ اس حوالے سے ہم ڈپلومیٹک فرنٹ پہ احسن طریقے سے کام کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو کشمیر پہ بڑا ادراک رکھتے ہیں، ویل ورسڈ ہیں، ہمارے کوئی ڈپلومیٹ، ہمارے کوئی پارلیمنٹیرین ہیں جو دنیا کی درسگاہوں میں بھی جائیں، وہ امریکہ کے اندر جائیں، وہ یورپی یونین کے اندر جائیں، وہ ہاؤس آف کامنز کے اندر، اور وہاں پر بھی ہماری ایک سٹرانگ لابی ہے جو ہمیں بڑا کام دے سکتی ہے، تو لہٰذا یہ کام کرنے کے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت بہت ہی اچھا ہے، اور ہو سکتا ہے ٹرمپ کے ہی دور میں کوئی بریک تھرو ہو، تو یہ بھی توقع ہے۔ یہ آپ بار بار یہ خبر دے رہے ہیں کہ کوئی بریک ہونے جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ اچھی امید رکھی جا سکتی ہے مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے۔ غزہ بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کے بعد امکانات ہیں کہ کشمیر بھی جو نا بورڈ آف پیس میں شامل ہوگا، یہ بریکنگ تھرو ہوگا۔ کشمیر بھی بورڈ آف پیس میں کس طرح شامل؟ کشمیر کا مقدمہ وہاں شامل ہوگا، کشمیر پر بات ہوگی بورڈ آف پیس میں، یہ تو بہت بڑی بات، یہ بہت بڑی خبر آپ دے رہے ہیں۔